والوں سنو دھیان سے، دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں۔ آج مانگا نہیں ملا، کل مانگا نہیں ملا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دو وجہ سے دعا کو مؤخر کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو، کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو، دعا اللہ سے مانگتے رہنا اللہ کا امر ہے، اس لیے کہ دعا کا مانگنا محتاجی کو ظاہر کرنا ہے۔ دعا کا مانگنا اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرنا ہے۔ کوئی حاجت پوری نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے، اور کوئی حاجت پیدا نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے۔ کوئی حاجت پوری نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے، اور کوئی حاجت پیدا ہی نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، ہم دعا جب مانگتے ہیں جب کوئی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو بتا رہا، جتنے بھی اللہ مجھے معاف فرمائے لوگ اسباب سے تنگ آ کر دعا کی طرف آتے ہیں، اسباب سے تنگ آ کر جب دیکھتے ہیں کہ سبب سے کام نہیں بن رہا ہے تب آتے ہیں دعا کی طرف۔ حالانکہ دعا کی طرف جانا، دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے۔ دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے، دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے، اور ہم اسباب سے تھکنے کے بعد آتے ہیں دعا کی طرف۔ اس کی مثال سمجھنی چاہیے۔ اگر کوئی وزیر آپ سے یہ کہہ دے، حالانکہ حقیقت میں فقیر ہے، جو سمجھتے تھے جب تک تمہیں سارے وزراء فقراء یقین، جب تک تمہیں سارے وزراء فقراء نظر نہ آئیں اور تم سارے وزراء کو فقراء یقین نہ کرو، اس وقت تک تم اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا وزیر اگر تم سے یہ کہہ دے کہ تمہارا کام میرے ذمہ ہے اور تمہارا کام میں کروں گا، تمہارا کام میں کروں گا، کوئی بات ہو تو مجھ سے کہنا۔ اگر یہ شخص اپنی کسی حاجت کے لیے نیچے کے لوگوں کے پاس چلا جائے اور پہلے وزیر کے پاس نہ جائے، اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا مگر یہ مجھے چھوڑ کر نیچے کے لوگوں سے اپنا کام کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ اس کا کام کر نہیں رہے، تو آپ سچی بتائیے اس وزیر کو غصہ آئے گا یا خوشی ہوگی؟ اور کل جب یہ سب سے تنگ آ کر اس وزیر کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کر دیں میرا کام، تو وہ غصے میں یہ کہے گا کہ نہیں، انہی کے پاس چلے جاؤ جن کے پاس تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ دیکھو تو صحیح، جب ایک وزیر جو خود محتاج ہے، جب اس کے بعد برداشت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرا دوست میرے غیر سے کہے، تو پھر اللہ رب العزت جو اپنی تمام چاہتوں میں قادر مطلق ہیں اور بندے سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، محتاجی سے پاک ہیں، وہ دیکھ رہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے مگر یہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو خود میرے محتاج ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اپنے بندے کا اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ ایک چیز کی دعا مانگیں گے، اگر وہ اسی دن قبول ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے فلاں دعا مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس کے بعد وحی نہیں آتی،
جسے اس کو معلوم ہو صحیح یقینی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اللہ مجھے چیز دیں گے یا نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، آپ پر تو وحی آتی تھی، سنو میری بات توجہ سے، آپ پر تو وحی آتی تھی۔ آپ نے عرفات کا میدان جہاں دعا کا قبول ہونا یقینی اور دعا کے قبولیت کا وقت بھی متعین ہے، اس وقت سے اس وقت تک عرفہ کا وقوف ہے، اور اس وقت سے اس وقت تک جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ آپ نے وہاں دعا مانگی، ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ ایک دعا جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری تھی آپ نے مانگی عرفات میں کہ اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں، آپ اس پر قادر ہیں کہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور ظالم کو معاف کر دیں، ظالم کو اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم سے تو میں کو معاف نہیں کروں گا، لیکن آپ کو تو قدرت ہے نا، آپ کو تو قدرت ہے، آپ سب کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ سب کو جنم میں داخل کر لیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب آپ کو قدرت ہے تو آپ نے قدرت سے ظالم کو معاف کر دیں، اور اس نے جو مظلوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اس میں آپ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ تو اللہ تعالی نے وحی سے بتلا دیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنو تو صحیح، یہ دعا قبول نہیں، اس سے یقینی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں۔ ہم تو یہ سوچیں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ ساری دعائیں آپ کی قبول ہو گئی عرفہ کی، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور ظالم کو معاف کر دیں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے کے باوجود کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی، آپ نے دعا میں اور کوشش بڑھا دی بجائے چھوڑنے کے۔ سنو تو صحیح، بجائے چھوڑنے کے بھائی چلو یہ دعا چھوڑ دو جب اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، اور اللہ ہی نے انکار کر دیا۔ سنو تو صحیح، اللہ ہی نے انکار کر دیا، آپ اس دعا میں لگے رہے، مانگتے رہے، اللہ نے انکار کر دیا، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔